اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق۔ اس سے پہلے کہ آئے اس سوال کی طرف بڑھیں جو ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس اس کا جواب ہو تو وہ یقیناً کمنٹ میں دے اور اپنے رائے کا کھل کر اظہار کرے۔ ہمارا بچپن کا رومانس بھارت سے مقابلہ تھا۔ کرکٹ میچ ہو یا ہاکی میچ، بڑے ٹورنامنٹ میں پاکستان کی کارکردگی کو بھارتی کارکردگی کے پیمانے سے دیکھتے تھے۔ لال قلعہ پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کا خواب بھی دکھایا گیا، کشمیر بنے گا پاکستان جیسے نعرے سنائے گئے۔ ہمیشہ فخر ہوتا تھا کہ ہمارے وسیم قادر ان کے سری ناتھ پرساد سے اچھے ہیں۔ ہم نے ٹنڈولکر کی سینچریوں کا مقابلہ سعید انور کی سینچریوں سے بھی کیا اور پھر سعید انور اس دور سے باہر ہوا۔ ہم نے انضمام الحق کو ٹنڈولکر سے بہت بہتر کہا۔ ہم نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں پر فخر کیا، اس کی ٹیکنالوجی باہر سے بہتر کہتے رہے اور آدھا ملک گواہ اور کٹوا بیٹھے۔ ہم انہیں گندے، بدبودار اور خود کو پاک نیک پارسا کہتے رہے۔ ہم بھارت میں بڑھتی ریپ کی شرح پر کہتے رہے کہ جو کچھ اپنے فلموں میں دکھایا اس تہذیب پر دب رہی ہیں، لیکن ہمیں کبھی نہیں سوچنے دیا گیا کہ بھارت ڈیم بہت زیادہ بنا رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دریاؤں پر بھی نتیجتاً ہمارے دریا سوکھے رہ گئے۔ بھارت کی ریاستوں میں بجلی فری ملنے لگی اور ہمارے ہاں یونٹ 50 روپے سے اوپر کا ہو گیا۔ ہمیں نہیں سوچنے دیا گیا کہ اس کی کسی بڑی سیاسی پارٹی یا وزیر اعظم کی بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں، جبکہ ہمارے اوپر حکومت کرتی بڑی دونوں پارٹیوں کے سربراہان اربوں ڈالرز کی جائیدادوں کے بیرون ملک مالک ہیں۔ ہمیں سوچنے ہی نہیں دیا گیا کہ جب ہم ڈالرز کے لیے سام عقل کے اتحادی بنے تب ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ڈالرز کے لیے صنعت کا جال ملک بھر میں بچھایا۔ ہم سپہ سالاروں میں محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی دیکھتے رہے، لیکن ہمارے اصل سپہ سالار جہانگیر کرامت، اشفاق پرویز کیانی، راحیل شریف اور پھر باجوہ، ان مجاہدینوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک میں رہنا تک گوارا نہیں کیا اور جو اربوں کی جائیدادیں آسٹریلیا، بیلجیم، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور UAE میں بنائیں وہ الگ۔ ہمیں بتایا گیا تھا ہم بھارتیوں سے بہتر ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں؟ ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، لیکن سوال ایسے کہ انہیں مطمئن نہیں کر پاتے، بلکہ جواب ہی نہیں ہوتا، مطمئن کیا کریں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بھارت میں بھی عسکری فیس 1، 2، 3، 4، 5 ہیں؟ ڈیفینس سوسائٹی اور بحریہ ٹاؤن ہوتا ہے، کیا ان کے پاس بھی عسکری بینک ہے؟ وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے ایسی چیزیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں جس کا بسا اوقات ہمیں بھی علم نہیں ہوتا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا ترانہ ہم گاتے ہیں، لیکن ایک انڈین برطانیہ کا وزیر اعظم اور ایک بھارتی امریکہ کی نائب صدر کیسے بن گئی؟ IMF اور گوگل کے اعلیٰ عہدیدار بھارتی کیوں کر بن گئے؟ سچ تو سچ ہوتا ہے صاحب۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ عسکری ادارے اور ریاست اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں برساتی؟ وہ جھوٹ جو گزشتہ 70 سال سے ہمارے ساتھ مستقل بولا گیا، لیکن پھر ایک دیوانے کی دیوانگی نے سب کچھ ننگا کر دیا۔ ننگا سچ اس ملک کے بچے بچے کے علم میں آ گیا، لیکن اب ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سنا کر کیسے مطمئن کریں؟ ہم تو مطمئن تھے جھوٹ سن کر، مگر اب بچے تو سچ جان چکے ہیں، وہ اب مطمئن نہیں ہوتے۔ جب چندریان کی خبر پاکستان کے ہر گھر میں سنی گئی، کئی بچوں نے والدین سے پوچھا ہوگا کہ ہماری خلائی شٹل چاند پر کب جائے گی۔ پھر اس نے یہ بھی سوال کیا ہوگا کہ ہمارے خلائی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ سائنسدان کیوں نہیں ہوتے، اور تمام قومی اداروں کے PIA اور WAPDA سربراہان اور چیئرمین ہمیشہ فوجی ہی کیوں ہوتے ہیں، اور یہ تمام قومی ادارے نقصان میں کیوں رہتے ہیں۔ یہ سوال سننے والا باپ بے بسی سے بچے کی طرف دیکھتا ہوگا اور یہ بھی نہیں بتا پائے گا کہ بیٹا مجھے تو بجلی کے بل کی سمجھ نہیں آ رہی، کسے کہاں سے اور کیسے جمع کراؤں، ہم چاند پر کب جائیں گے اور تمہیں کیسے بتاؤں۔ بہرحال اس کے باوجود عید الفطر مبارک ہو۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کی آسانیاں پیدا کرے، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اس ملک کے مسلمانوں کے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے۔ دعا کریں کہ یا اللہ، جن ظالموں نے تیری مخلوق پر رزق تنگ کر دیا، تیری مخلوق پر عزت تنگ کر دی، تیری مخلوق پر کا جینا حرام کر دیا، اللہ تو ان کا جینا حرام